میں معاشرے کا میرے نام کے ساتھ مفتی کا لاحقہ سابقہ لگا ہوا ہے، تو میں یہ فون پر قسم اٹھاؤں نا تو میں ہانے سے نہیں ہوں، روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 200 کے لگ بھگ میں کال سنتا ہوں، جن میں اکثر کالز یہی ہوتی ہیں خاوند بیوی کی ناچاکی ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ ڈیورس ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، روسیما تھی گیا ہے، تھی گیا ہے، یہ جملے ہوتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، خواتین اس پر عمل کر لیں، ان کی زندگی سنور جائے گی اور کبھی لڑائی کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ سنیں وہ نسخہ کیا ہے۔ خاتون کو پیسے چاہیے، گھر کا سودا سلف چاہیے، یہ بچے بیمار ہیں دوائی چاہیے، اس طرح کچھ بھی مسئلہ ہو۔ ہماری خواتین میں ایک بری عادت ہے، وہ کیا کرتی ہیں، خاوند گھر آتا ہے نا، اس نے پہلا پاؤں اندر رکھا، یہ شروع ہو گئی، ہائے سودا کونی، بال بیمار ہے، ڈاکٹر تو کوئی نہیں گن، اس طرح کے جملے کہتی ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، یہ جملہ ابھی نہ کہو، ابھی نہ کہو، تھوڑا صبر کرو۔ خاوند آپ کا ہے، آپ انہیں پانی کا گلاس پیش کریں، اس سے کچھ پوچھیں، آپ کو کچھ طلب ہے، کچھ کھانا ہے، کچھ آرام کرنا ہے، تھوڑا سا وقت گزاریں، اس کو ریلیکس ہونے دیں۔ وہ باہر کے دھندوں اور فساد سے نکل کے آیا ہے، بازار کے ایک ایک کی منماری سے نکل کے آیا ہے، تھوڑا سا ریلیکس ہونے دیں۔ اس کے بعد اس کو 10 نہیں 20 باتیں بھی پیش کر دیں، اس نے آپ کی بات ماننی ہے، کبھی اس نے آپ کا دل نہیں دکھانا۔ بس بات سچی ہوتی ہے لیکن موقع سچا نہیں ہوتا۔ بات سچی اکثر طور پہ، میں اپنی بہنوں کو کلیم نہیں کر رہا کہ ان کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، نہیں، وہ ٹھیک ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات وقت ٹھیک نہیں ہوتا۔ دیکھو صبح کی نماز صبح کے وقت فرض ہے، دن 11 بجے فرض نہیں ہے، کیوں؟ نماز بھی وقت پر ہے، تو حق بات کہنے کا بھی وقت ہے، حق بات۔ اور اس طرح خاوند بیٹھے ہیں، میں خاوندوں کو بھی ایک جملہ کہتا ہوں، اے نہ سمجھو بینا کو آسا بھی تو سا ٹھیک ہی وے، ان کے لیے بھی ایک جملہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ کی گھر والی غصے میں ہو تو اس کے وقت آپ ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا نارمل کر لیں، تھوڑا 2 باتیں سن لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے گھر کی دھوبی ہے، آپ کے کپڑے دھوتی ہے، وہ آپ کے گھر کا کچن سنبھالتی ہے، آپ کے گھر کا باورچی ہے، وہ آپ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، 2 باتیں سن لیں۔ حضرت عمر کے دروازے کے اوپر ایک شخص آیا، اسی طرح وہ اپنی بیوی سے ان معاملات پہ تنگ تھا، حضرت عمر کے دروازے پہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جب آ کے ٹھہرا، اس نے تھوڑی سی گھر سے اونچ نیچ کی آواز سنی کہ امیر المومنین کے گھر میں بھی وہی مسئلہ ہے جو میں شکایت لگانے آیا ہوں۔ تو دروازہ تو کھٹکھٹا چکا تھا، الٹے پاؤں باہر نکلا واپس۔ حضرت عمر باہر آئے، کیا ہے؟ جی کچھ نہیں ہے۔ کہ نہیں بتاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، میں آپ کے پاس شکایت لگانے آیا تھا کہ میری بیوی تھوڑا اونچا بولتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو جب میں ادھر آیا تو وہی معاملہ آپ کے یہاں ہے، تو میں نے کہا بھائی ادھر سے چل نکل، میں تو بھاگ ہی رہا تھا۔ حضرت عمر فرمانے لگے بھائی بیٹھ، وہ بیٹھ گیا۔ کہا ایسا ہے، ہمیں اپنی جان کی خدمت کے لیے ایک دھوبی چاہیے جو کپڑے دھوئے۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ کہا ہمیں دھوبی نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری بیوی موجود ہے۔ ہماری جان کی خدمت کے لیے ہمیں کوئی بندہ چاہیے جو ہمیں چابی کرے، ہم نے اپنا کوئی مالشی نہیں بلوایا، میری گھر والی موجود ہے۔ اسی طرح مجھے اپنے کھانے پکانے کے لیے بندہ چاہیے، وہ میری گھر والی موجود ہے۔ میرے بچوں کو سنبھالنے کے لیے بندہ چاہیے، تو وہ بچوں کو سنبھالنے کے لیے موجود ہے اور خود شفقت کرتی ہے۔ شاید میں باہر سے کوئی دائیا یا کوئی انا لیتا یا اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں پرووائڈ کرتا، وہاں سے منگواتا، تو وہ شاید شفقت نہ کرتی، لیکن یہ شفقت بھی کرتی ہے۔ تو اگر وہ 2 جملے میرے لیے اونچا کہہ بھی دیتی ہے تو میں انا کا مسئلہ نہ بناؤں۔ دیکھو گھر کیسے سدھر جائے گا۔ ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، کچھ وہاں بھی کچھ یہاں بھی۔ تو میری ماؤں بہنوں، تھوڑا سا بندہ احساس کر لے، تھوڑا سا، جب غصہ ہو نا، غصے پر گھر میں قابو کر لینا، تھوڑا سا غصہ، یقین مانے اس کے بعد بندہ ریلیکس ہوگا تو اللہ کو شکر ادا کرے گا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ سمجھیں گے، اللہ نہ کرے کسی کی ڈیورس ہو جائے، طلاق ہو جائے۔ طلاق کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلا بہانہ مولوی کے سامنے ہوتا ہے، او جی میں تو غصے میں تھا، جی میں غصے میں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، لیکن یہاں میں جملہ کہتا ہوں، جب غصے میں تھے نا تو غصہ نہ کرو نا، تو سیٹ ہو جائے گا معاملہ۔ تو آپ مان رہے ہیں نا دوسرے لفظوں میں کہ غصے میں مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا کر دو۔ اگر آپ غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے، اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ صحابہ سے پوچھا آپ کو پتہ ہے پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو دوسرے کو اٹھا کے پھینک دے۔ حضور نے فرمایا یہ تمہارا پہلوان ہے، مجھ سے پوچھو تو پہلوان اور ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آپ ارشاد فرمائیں کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا جو غصے میں قابو پا لیتے، میرے نزدیک وہی پہلوان ہے۔